شانتنا گلزار صاحبہ میں آج آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان پہ مقدمہ قائم کرنا، درج کرنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ کو تو پچھلے سال میرا خیال ہے ایم پی او میں پکڑ لیا تھا اور مقدمہ نہیں تھا آپ پہ، پھر بھی آپ کافی عرصہ جیل میں رہیں. پھر آپ پر ایک سیڈیشن کا، بغاوت کا مقدمہ ہوا. پھر ابھی آپ کو پچھلے دنوں ایف آئی اے نے سمن کیا، انہوں نے بھی آپ کو نوٹس دیا. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کوئی بھی سیاستدان ہو جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس پہ مقدمہ درج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا، ان کے خلاف انکوائری ہو وہ ان کو انکوائری میں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے. تو یہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے سیاستدان اور غیر سیاسی لوگ؟ شکریہ میر صاحب. آئی تھنک آپ کا سوال ہے تو بہت انٹرسٹنگ، بٹ اس میں بھی ایک بائیفرکیشن ضروری ہے. سیاستدان بھی وہ جو چور نہ ہو تو. اچھا دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے اس ملک میں، مطلب بی بی شہید کی بات کر لیں، وہ تو پرائم منسٹر بننے والی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا. ابڈکشن تو دور کی بات ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا، کیسے ہوا. اگین افغانستان پالیسی انوالوڈ. کیونکہ جو لوگ اس ملک کے لیے جینوئن ہوتے ہیں، چاہے وہ قائد اعظم ہو، چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، ود آل ہز فلاز. ہم بی بی کے ذرا زیادہ فین ہیں اور بھٹو صاحب کے کم، بٹ ڈزنٹ میٹر. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ آپ تو ایم این ایز ایم پی ایس کی بات کرتے، 5 وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا. ایک جنرل ضیاء الحق کو جو کیا وہ آپ کو پتہ ہے، سب ایک ہی ہاتھ سے ہوا سارا. مجھے تو یہ چیز ایک لمحہ فکری ہے کہ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں نوٹس کیا کہ جب پی ایم کو اڑا دیا جائے گا تو ایم این اے ایم پی اور اس کے بعد عوام، اب ججز بھی آ گئے ہیں اس لائن آف فائر میں، پولیس بھی آ گئی، سب آ گئے ہیں. دیکھیں، یہ انگریزوں کا ایک پرانا قانون ہوتا تھا ڈیوائڈ اینڈ کانکر، تو وہ تو بہت سمپل ہوتا تھا. اب دنیا اور سوشل میڈیا، دو یہ طاقتیں ہیں، اور تیسرا الحمدللہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے 70%، اس کی وجہ سے یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا، یہ سٹیٹس کو تو ہے کہ کچھ لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کلین چٹ ملتی ہے، بٹ ناٹ فار لانگ. یہ جو سٹیٹس کو، یہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے ہماری، ہیوز ورسز دا ہیو ناٹس، میں پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کرتی، لڑائی اسی پہ ہے کہ 16,000 روپے جو بندہ چراتا ہے وہ بیچارہ جیل میں پٹ کے مر جاتا ہے صبح کو، باورچی ہو، چوکی دار ہو، اور جو 16 ارب چراتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. تو یہ ایک پرورس سسٹم ہے آف انسینٹیوز. آپ چوری انکریج تو کرتے ہیں بٹ سرٹن اکنامک طبقہ، تو وہ چیز پاکستان کو خدا نہ خواستہ لے ڈوبے گی. سو اب تک تو یہی چلتا آ رہا ہے، بٹ اب اس کا ریورسل دیکھیں گے اور وہ مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا. وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی آپ؟ شو دیکھیں، آپ جب ایک ملک کو ریولوشن پہ مجبور کر دیتے ہیں، ایران کی ریولوشن ہے، ایران کا کیا فائدہ کیا؟ ایران کی جو اس سے پریویس ریولوشن تھی جب شاہ کو زبردستی لایا گیا، اس میں تو پولیٹیکل پرزنرز کروڑوں کے اماؤنٹ میں مر گئے ہوں گے اور کسی کو نہیں پتہ، وہ 30-40 سال. لیکن جب یہ لے کے گئے، مطلب مجھے یہ بتائیں، خمینی صاحب اللہ اب ان کو بخشے، وہ تو میری اپنی ممانی ایرانین ہیں، انہیں بتایا ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ بھی پیرس سے آئے تھے. تو یہ جو پری پریپیئرڈ ریولوشنز ہوتی ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے اس وقت دنیا میں، میرا گاؤں ہم زیادہ اہل سننا ہے بلکہ وہابی ہمیں کہہ لیں، یٹ ہمارے گاؤں میں پچھلے عید پہ صرف ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ جو دنیا میں ایک ملک تو ہے جو غزہ والوں کا پوچھ سکتا ہے، وچ از ایران. حالانکہ ہم سارے وہابی ہیں، مطلب ہمارے علاقے میں تو کبھی عید میلاد النبی بھی نہیں ہوئی، اتنا لوگ شرک سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ اگر ریولوشن اس ملک میں آئے گا اور وہ بھی خونی آئے گا، بچے گا کوئی بھی نہیں. سو یو تھنک کہ ہم ایک خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھیں، کوئی کوشش کر رہا ہے. کوئی کوشش کر رہا ہے. اچھا جی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ بینگ اے وومن، ایک عورت کی حیثیت سے آپ نے ڈائریکٹ الیکشن لڑا، آپ جیت گئیں. جی. اور جب سے آپ جیتی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کا سیاست میں آنا آسان ہو رہا ہے یا مزید مشکل ہو جائے گا؟ حامد میر صاحب، دیکھیے، اٹ ڈپینڈز آن دی ایریا. لیکن میرا علاقہ تو آدھا ایف آر پشاور ہے اور آدھا رورل پشاور ہے. سو وہاں پہ کسی بھی قسم کی نہ کوئی یونیورسٹی ہے، سکولز بھی نہیں ہے، اور کیونکہ وہ علاقہ سمجھا جاتا ہے طالبانائزڈ یا القاعدہ واٹ ایور، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام بھی زیادہ نہیں ہوتا، این جی اوز بھی نہیں جاتے. پچھلے 76 سال سے بہت علاقوں میں تو بجلی اور پانی بھی نہیں ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو شو میں یہی بتایا تھا. لیکن مجھے خان صاحب کی وجہ سے 70% مجھے ووٹ خان صاحب کی وجہ سے پڑا، بیکاز خان صاحب نے لوگوں کو پہلی دفعہ عزت تھی بائی گیونگ دیم دا صحت کارڈ پلس. اب شکر ہے واپس آ گیا. میں پوری الیکشن میں جاتی تھی، مجھے اگر 30,000 ووٹ پی ٹی آئی کا پڑا ہے تو مجھے 50,000 ووٹ پڑا ہے نون کا، پیپل کا، جے یو آئی ایف کا، اے این پی کا.
اور ان کے کہنا تھے سمپل لوگ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جیسے جی ہم ہسپتال جب جاتے تھے صحت کارڈ لے کے اچھے اسپتالوں میں, کہتے جی باقی اسپتال تو بدبودار ہوتے, جب اچھے اسپتال میں جاتے تھے تو ہمیں کسی نے پوچھا نہیں کہ تم کس پارٹی سے ہو, ہمیں صرف صحت کارڈ یا ID کارڈ کی بیسس پہ ہو جاتی تھی ٹریٹمنٹ. کہتے ہماری بچیاں 2 گھنٹے ڈلیوری میں مر جاتی ہیں, وہ اسپتال پہنچ جاتی تھی, سب کچھ ہو جاتا تھا. سو دیٹ انٹائر ایریا گیو می ووٹ بیکاز آف خان صاحب فرسٹلی. سیکنڈ مائی فادر واز آلسو پاپولر فگر اوور دیئر, اللہ ان کو بخشے. بینگ این عورت اور ناٹ بینگ این عورت میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا اس میں, وچ از سرپرائزنگ. یہ قبائل ہیں, لیکن آئی تھنک جو قبائل کو ہمارا ایک پورٹریل ہے نا, وہ میں پیلسٹائن پہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وی ور ٹاٹ, ایک تصویر ہے اس کی, ایک وہ غریب آدمی نہیں جس کی وہ گرینڈ ڈاٹر ہاتھ میں گھما کے کہہ رہا ہے کہ دس از دا سول آف مائی سول. ریم کے دادا دکھا رہے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے. کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آئی کہ دہشت گرد کون ہے. رشی سنک تھا, میکرون تھا, بائیڈن تھا, یہ سارے تھے. سو ہمارے علاقے کو بھی پورٹری یہ کیا جاتا تھا. میں خود یہ سمجھتی تھی کہ جی ہم بیکورڈ ہے, کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو ضرور ہوں گے, ایک اسلامک ملک ہے, بیکورڈ نہیں ہے. بیکورڈ ڈیلیبرٹلی رکھا گیا ہے, خاص کر میرے علاقے لوگوں کو کینن فاڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بندوق کی کالتوس. مجھے بتا رہے تھے کچھ لوگ اس دن آئے تھے نارتھ وزیرستان سے, جہاں میرے بابا پیے تھے 1981 میں. انہوں نے بتایا کہ میم بہت حالات خراب ہو رہے ہیں. میں کہا اللہ خیر کرے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ریئر ارتھ منرلس کا گڑھ ہیں. ریئر ارتھ منرلس کے لیے تو پاکستان کا کوئی انڈسٹری نہیں ہے, تو کس کو چاہیے وہ ریئر ارتھ منرلس. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح زامبیا کو تباہ کیا کاپر کے لیے, روانڈا, ان تمام ممالک میں افریقہ میں کولونائزیشن ہوتی تھی ریسورسز کی, بلوچستان میں سونا, یورینیم, آل آف دیٹ. بائی دا وے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان پروڈیوسز دا ورلڈ سیکنڈ بیسٹ گریڈ یورینیم. پتہ چلا ہے, اڑتی اڑاتی خبروں سے, میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. گریڈ گیم دوبارہ آن ہو گئی ہے اور بہت کلمزی گریڈ گیم ہے. نارتھ وزیرستان میں تو ایک کاپر کا بہت بڑا خزانہ ہے, سارے KP میں ہے, بلوچستان میں بھی ہے. جی اچھا, تو اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو 70% ووٹ تو عمران خان کے نام پہ ملا, جی, تو اس کا مطلب ہے مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملا ہے عمران خان کے نام, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. ایبسلیوٹلی. لیکن آپ کو لگ رہا ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے؟ میر صاحب دیکھیے, یہ 200 کے 200 جو خان صاحب کے کیسز ہیں, ان سب کی صداقت کیا ہے مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. جو ہمیں ریسنٹ پتہ چلا ہے, گوسپ, آئی ایم ناٹ ان کور کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کو جو الٹیمیٹ ڈیل آفر ہے کہ لیو دا کنٹری, وہ مان نہیں رہے. تو جب وہ نہیں مانیں گے, ایک بندے کو, آئی ایم سوری دس از گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری پیروکیل, میرا باس ہے میں تو تعریف کروں گی, اولاد دی ہے, صحت دی ہے, پیسہ دیا ہے, نام دیا ہے. کسی کو پسند ہے, کسی کو نہیں پسند, وہ الگ بات ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ جیل میں بیٹھے جب لنڈن کی آفر آ چکی ہے. خان صاحب کی بہت کمزوریاں ہوں گی, ہم بھی ان سے لڑتے تھے. یہ ان کی ایک کمزوری نہیں کہ عوام سے دھوکہ کرے, ان کی ہزاروں کمزوریاں ہوں گی. اچھا. اور 2 دفعہ جب ہم جیل گئے, ایٹ لیسٹ میں صرف 2 دفعہ جا چکی ہوں, اور ہر دفعہ بنگلہ دیش کی بات کرتے, پاکستان کی سالمیت کی, پاکستان کی بقا کی. پہلی دفعہ تو ہمیں سمجھ ہی نہ لگے, وداؤٹ تھکے میں تو ایسے ہی بول رہے ہیں, ریمبل کر رہے ہیں. دوسری دفعہ جب یہ لیکچر دیا تو سمجھ آ گئی کہ یہ گیم تو کچھ اور ہی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز کا نام لے کے کہ ان پہ تنقید نہیں کرنی. نہیں, میں نے ان سے خود پوچھا, میں نے کہا سر آج کل عادل راجہ اور حیدر مہدی, یہ 2 یوٹیوبرز ہیں, حیدر مہدی کے ساتھ میں خود انٹرویوز کرتی تھی. میں نے کہا وہ پڑے ہوئے ہیں اسد کیسر کے پیچھے, علی محمد کے پیچھے, شیر افضل کے پیچھے, کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فوج میری, شہداء میرے, پولیس میرے, عوام میری. کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارا فوج سے کیا لڑائی ہے, ہماری پولیس سے کیا لڑائی ہے. ہماری لڑائی تھی ایک بندے سے جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا بائیڈن کے ڈر سے, جس کو سائفر آیا تھا. کہتے کیا, اور تم لوگ سمجھتے نہیں ہو کہ اگر لڑائی ہوگی فوج کی اور پولیس کی تو پاکستانی مرے گا, نون والا مرے گا, پیپل والا, JYF والا, ANP والا, سارا پاکستانی خون نہیں بہے گا. یہی چیزیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں. ہو کیئرز اباؤٹ 45 47, وہ تو ہمارا اسٹولن مینڈیٹ ہے, وہ تو ایک قانونی چیز ہے, کبھی تو ہمیں مل جائے گی نا انشاءاللہ. مطلب اب دن کے اندھیرے میں تو یہ لوگ چاند نہیں نکال سکتے, دن کے مطلب اجالے میں تو چاند نہیں نکل سکتا. یہ جو گیم چل رہی ہے بہت خطرناک گیم ہے, اللہ نہ کرے اس ملک کو کچھ ہو. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف بیرونی سازشیں چل رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی, کیونکہ ہم ایک ولنگ کیا کہتے ہیں کلائنٹ اسٹیٹ ہے. آسٹریلیا میں ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے کہ وی ول نو لانگر بی اے کلائنٹ اسٹیٹ آف اینی کنٹری. ان کا مطلب ایک ہی ملک ہے. مطلب امریکہ میں کوئی مرا ہے سنس لاسٹ 2 ایئرس, اور یہاں پہ کتنے لوگ مرے ہیں. دس از واٹ آئی فیل وی آر اے ڈم قوم. اچھا. ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں نا دیہاتوں میں, وہ پھر بھی سمجھدار ہیں. اچھا. یہ جو اوپر والے آ جاتے ہیں نا, ہمارا برگر کراؤڈ جسے میں کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بہت بڑی گیم میں ہاتھ تو ڈال دی ہے. وہ ایک سینس آف امپورٹنس تو آتا ہے نا, سیلف امپورٹنس, بٹ دے ہیو نو کلو ویئر دے گوئنگ فرام ہیئر. بلومبرگ نے ایک آرٹیکل دے دیا کہ the only man who has any vision for Pakistan right now is عمران خان. بلومبرگ تو جی PTI کے پے رول پہ نہیں ہے, نہ نیو یارک ٹائمز نہ فائنینشیل ٹائمز ہے. وہ انٹرنیشنل ایڈیشنز جو ہمیں 2 سال سے پیٹ رہے تھے خان صاحب کو, all of a sudden کہہ رہے ہیں کہ خان از an economic genius. یہ ماننے والی بات ہے.